وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन अवलम यकुन लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इस्राईल वलौ नज़्ज़लनाहु अला बअदिल अअजमीन फ़क़रअहु अलैहिम मा कानू बिही मुअमिनीन कज़ालिक सलकनाहु फ़ी क़ुलूबिल मुजरिमीन ला युमिनून बिही हत्ता यरौल अज़ाबल अलीम फ़यअतियहुम बग़ततन वहुम ला यशዑरून फ़यक़ूलू हल नहनु मुनज़रून अफ़बिअज़ाबिना यस्तअजिलून अफ़रअयत इन मत्तअनाहुम सिनीन ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। इसको रूहुल अमीन, अमानतदार फरिश्ता यानी जिब्रील लेकर उतरा है। आपके दिल पर नाजिल हुआ है ताकि आप खबरदार करने वालों में से हो जाएं। कुरान मजीद में इंसानी दिल को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है और इसी को खैर कबूल करने की जगह बताया गया है।
وحی کا نزول بھی قلب پر ہی ہوا. بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سائنس کی روح سے تو دل خون پمپ کرنے کا ایک آلہ ہے، بس سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت دماغ میں ہے. لیکن لیٹسٹ ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ دماغ والے نیورونز جو ہیں وہ دل کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی ایک میموری ہے، اس کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات زیادہ سچی ہے، کیونکہ خالق تو وہ ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے. اور ویسے بھی ہے کہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے. ہم بھی اگر صرف کان سے نہیں دل سے قرآن کو سنیں اور دل پر اترے ہمارے، تو پھر خود بخود عمل میں بھی آئے گا. عمل میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم نے اس کو صرف ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کے طور پر لیا ہے. بہت سے لوگ قرآن میں بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اکیڈیمک قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، دل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اپنے جذبات احساسات کو الگ رکھتے ہیں. ورنہ جہاں پر قرآن مجید میں عذاب کی آیتیں آتی ہیں یا جہنم کے بارے میں آتا ہے، اگر انسان ان کو محسوس کرنے لگے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ کی نافرمانی کرے. فرمایا واضح عربی زبان میں ہے، یعنی قرآن جیسی بابرکت کتاب کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. یہاں جو بتایا گیا کہ یہ بہترین کتاب ہے، بہترین فرشتہ لے کر آیا، بہترین مخلوق پر نازل ہوئی، مخلوق کے جسم کے بہترین حصے یعنی دل پر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہترین امت پر نازل ہوئی، بہترین فصیح اور وسیع عربی زبان میں نازل ہوئی، اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ بہترین مہینے رمضان میں نازل ہوئی، بہترین رات میں نازل ہوئی، اور بہترین جگہ پر نازل ہوئی. تو یہ قرآن ہر لحاظ سے بابرکت کتاب ہے. جو اس سے جتنا زیادہ تعلق رکھے گا وہ دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی پائے گا. یعنی اس کتاب کو وقت دینا، اس کے ساتھ محنت کرنا، یہ کسی پر احسان نہیں ہے، خود ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اور جتنا وقت نکالیں گے اتنی ہی برکت بڑھتی چلی جائے گی. اور بے شک وہ پہلے لوگوں کے صحیفوں میں بھی مذکور ہے، یعنی اس کی تعلیمات پہلے بھی پائی جاتی ہیں. کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے یہ ثبوت کافی ہے کہ ان کے علماء کو پتہ ہے کہ آپ وہی رسول ہیں، اور آپ پر جو کتاب اتری ہے وہی ہے جس کی پچھلی کتابوں میں خبر دی جا چکی ہے. اور اگر ہم اس کو اجمیوں میں سے کسی پر نازل کر دیتے، پھر وہ اسے ان پر پڑھ کر سناتا، تو بھی یہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے. اسی طرح ہم نے اس بات کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. تو وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا جبکہ یہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. پس یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی سال مزید فائدہ دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا یہ وعدہ دیے جاتے رہے، تو جو فائدہ یہ دیے جاتے رہے انہیں کچھ کام نہ آئے گا. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یعنی پہلے ان کو خبردار کیا، بتایا، وارننگ دی، سمجھایا، اور اس کے بعد ہلاکت ہوئی نصیحت کے طور پر. اور ہم ظالم نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی عذاب نہیں بھیجتا جب تک کہ اپنی حجت تمام نہ کر دے، اپنے دلائل قائم نہ کر دے. اور اس وحی کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی یہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. بے شک یہ تو اس کے سننے سے بھی الگ کیے ہوئے ہیں. یعنی قرآن مجید کے نزول کے وقت آسمان پر سخت پہرا تھا اور شیاطین تو قریب بھی نہیں آ سکتے تھے. اور ویسے بھی شیطان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور قرآن کی غرض و غایت کچھ اور ہے، یہ دونوں تو میچ بھی نہیں کرتے. یعنی اگر سوچا جائے، قرآن کے کانٹینٹ کو دیکھا جائے تو یہ تو شیطان کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے، اس کے الٹ ہے. تو پھر شیطان ایسی کتاب کیسے لا سکتا ہے؟ وہ ابو لہب کی بیوی نے بھی کہا تھا نا کہ آج رات اس کا شیطان اس پر نہیں آیا، نعوذ باللہ. جبریل علیہ السلام کو شیطان سے تعبیر کی جبکہ وہ ایک معزز فرشتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ شیاطین مل کر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یعنی قرآن تو اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے. اور پھر یہ کہ جبریل امین تو بہت ہی طاقتور ہیں جو یہ وحی لے کر آئے ہیں، وہ کہ عام فرشتے نہیں، اور شیاطین کی رسائی تک ان کے پاس نہیں تھی. بس آپ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پکاریں ورنہ آپ عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کو خطاب کر کے باقی سب لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر باقیوں کا کیا حال ہوگا. یعنی جو چیز بالکل قابل قبول نہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا. اس لیے کوشش کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے
توبہ اور استغفار اس بات پہ ہم کرتے رہیں کہ اللہ اگر ہماری زندگیوں میں کہیں بھولے سے، لا علمی سے، نادانی میں، نادانستگی میں کوئی بھی شرک کی کوئی چھوٹی سی بھی چیز پائی جاتی ہے تو آپ اسے نکال دیں اور ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. باقاعدہ پکار کے کہا کریں لا شریک لک، اللہ میں کسی کو بھی آپ کو شریک نہیں سمجھتی. اور اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا، اللہ ہی خالق اور معبود ہے، کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. یعنی توحید میں اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال آئے. بیماری میں پہلے ڈاکٹر کا خیال نہ آئے، کسی ہمدرد کا خیال نہ آئے، اللہ کا خیال آئے. کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں، کسی دکھ میں، درد میں، ضرورت میں سب سے پہلے اللہ کی یاد آئے. اور یہ اپنے ساتھ ایک حساب رکھیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں سب سے پہلے کس کی طرف رجوع کرتی ہوں. کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کے بغیر دنیا کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی، ہمارے غم دور نہیں ہو سکتے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہم مصیبت کے وقت مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، اوروں کو پکارتے ہیں تم آ جاؤ ہمیں چھڑا لو. سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ جتنا جس انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا جائے گا نا تو اس کو لوگوں کے رویوں کی بھی پرواہ نہیں رہے گی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. عام طور پر یہ ہوتا نا کہ لوگ مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں تو کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. وہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میں اگر ان کے ساتھ کوئی خیر و بھلائی کر رہی ہوں تو میرا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ان کو ان کے شر پہ پکڑے گا، اور اگر میں واقعی کوئی بھلائی اور خیر کا کام کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ جزا دے گا. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کسی کا بہت ساتھ دیتے ہیں لیکن جب آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ آپ کو چھوڑ جاتا ہے. ایسے میں انسان کا دل بہت ٹوٹتا ہے. کیا چیز دل ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے؟ کہ وہ چلا گیا ہے، میرا اجر نہیں گیا. میں نے تو اجر کے لیے کیا تھا اس کے ساتھ جو بھی بھلائی کی تھی. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. مجھے اگر فائدہ پہنچنا ہے، فیض پہنچنا ہے تو اللہ کی طرف سے پہنچ، اور وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے پہنچا سکتا ہے. دنیا اسباب کی ہے نا، اس لیے کوئی ذریعہ بنتا ہے. تو اس لیے انسان کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا، اس کا دل چھوٹا نہیں ہوتا. جتنا یقین بڑھتا جاتا ہے نا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عصا مارو. اچھا سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور عصا کتنا سا ہوتا ہے؟ امیجن کریں نا کہ جب اس سمندر پہ عصا مارا ہوگا تو کبھی آپ بھی سمندر کے کنارے جا کے یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں، کتنی چھوٹی سی ایفرٹ ہے ایک عصا مارنا، لیکن اس کے اندر طاقت کہاں سے آئی کہ پانی 2 پہاڑوں میں تقسیم ہو گیا اور سارا پانی رک گیا. اور صرف ایک تھوڑی سی جگہ پہ نہیں کہ جتنی جگہ عصا لگا، پورا رستہ بنا، پوری سڑک بن گئی. یہ صرف اللہ کے اذن سے تھا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے. پھر جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس کی زندگی میں نا امیدی کیسے آ سکتی ہے؟ وہ آخری دم تک امید نہیں چھوڑتا، وہ مایوس نہیں ہوتا. کوئی ہماری دنیا ہم سے چھین سکتا ہے، ہمارا اجر بھی چھین سکتا ہے. ہماری تکلیف، ہمارے دکھ، ہمارے غم میں صبر کے نتیجے میں جو اجر ملنے والا وہ بھی کوئی لے سکتا ہے. اگر کوئی ناحق ہماری جان لیتا ہے تو آپ دیکھیے اس کے بدلے میں کیا ہے. سورۃ یاسین میں جس شخص کا ذکر آتا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی جان لے لی کلمہ حق کہنے پر، تو اس کے لیے کیا؟ قیل ادخل الجنہ، یہ دنیا بہتر ہے، جنت بہتر ہے. تو غم کس بات کا؟ غم وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں دنیا سے محبت زیادہ ہوتی ہے. جسے آخرت سے محبت ہو جائے اسے دنیا کے جانے کا غم نہیں ہوتا. وہ ہر موقع پر استقامت کے ساتھ اپنے رب سے پر امید رہتا ہے کہ میرا رب ہے نا، دیکھ رہا ہے. اگر کوئی مجھ پہ ظلم کرتا ہے تو وہ میرا بدلہ لے لے گا، مجھے پریشانی کی ضرورت نہیں. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے نا فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے ساتھ بہت بے وفائی کی، اور اس طرح کے غم لے کے ہم اپنے آپ کو دکھی رکھتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں دکھی ہونے کی، اللہ کافی ہے، اللہ پوچھے گا. فرمایا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے. یہاں خونی رشتوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے، یعنی جن کے ساتھ انسان جیتا بستا. 3 طرح کے رشتہ دار بتائے تھے نا، تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر دعوت و تبلیغ کے مستحق کون ہیں؟ قریبی رشتہ دار. اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے چچا تایا پھپھی خالہ ماموں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں. ان کو سب سے پہلے تبلیغ کرنی چاہیے اور ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے.
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دعوت میں کیا فرمایا تھا؟ اے بنی عبد مناف اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اے بنی عبد المطلب اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، اے زبیر بن عوام کی ماں اور رسول اللہ کی پھپھی صفیہ، اے فاطمہ بنت محمد تم دونوں اپنی جانیں اللہ سے خرید لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ ایسا جملہ کبھی کسی نے کہا ہوگا کسی کو؟ اپنے بچوں کو بھی نہیں کہتے ہم تو، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، جو چاہو لے لو۔ اور وہ یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے کہ ایسے دل بہلانے کو، جو چاہیے دنیا کا لے لو مجھ سے، لیکن جنت نہیں دے سکتا میں تمہیں، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا اللہ سے جنت خرید لو اپنی جانوں کے بدلے۔ اور مومنوں میں سے جو آپ کی پیروی کرے ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیجیے۔ تیسری قسم کا رشتہ ہے نا یہ، ایک نسب کا، ایک سسرال کا جو نکاح کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور تیسرا دین کی وجہ سے جو وجود میں آتا ہے۔ تو سسٹرز یا بردرز ان اسلام اینڈ ایمان، تو جو آپ کے دینی بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ان کے لیے کیا کریں؟ اپنا بازو جھکا دیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ہمبل ہو کر رہیں، عاجزی کا معاملہ کریں، اور اس میں یہ ہے کہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور دوسروں کو دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ذلیل نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے۔ کندھا جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ میرے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیں، میں آپ کے لیے حاضر ہوں، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی یہ تھی کہ مدینہ منورہ کی لونڈیوں میں سے ایک لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کسی کام کے لیے جہاں چاہتی تھی لے جاتی تھی۔ آپ یہ نہیں کہتے تھے یہ تو ایک بے وقوف عورت ہے اور میں اس کے پیچھے اس کا کام کروں یا اس کے ساتھ جو مجھے کیا ملے گا، نہیں، یہ بد اخلاقی کی قسم ہوتی ہے کہ انسان صرف ایسے لوگوں سے تعلق رکھے کہ جو بہت اسٹرانگ ہو معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے، اور ان لوگوں کو اگنور کر دے کہ جو کسی وجہ سے کمزور ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ ایمان جو بھی لے آیا ہے، جو بھی دین میں ہے، جو بھی اس راستے میں آپ کا ساتھی، وہ آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کسی بھی رنگ سے، کسی بھی نسل سے، کوئی بھی زبان بولتا ہو۔ پھر اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی نافرمانوں پر تانا زنی نہ کریں کہ آپ ان کو گالی دیں، برا بھلا کہیں، ڈانٹ ڈپٹ کریں، طنز کریں، نہیں، بلکہ ان کے اعمال سے بیزاری اختیار کریں۔ اگر یہ آپ کی نافرمانی کریں تو کیا کہیں؟ میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم کر رہے ہو، تم سے نہیں، تمہارے اعمال سے، ان اعمال سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اور یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ انسان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں۔ اور توکل کیجئے اس پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے میں اللہ پر دل کا اعتماد کرنا توکل کہلاتا ہے، اس پر بھروسہ، اس کے ساتھ حسن ظن، اللہ اچھا ہی کرے گا۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں انہونی فیوچر کی ہمیں خوف زدہ کرتی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جب وہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، جب بچے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اللہ ہے، ساری دنیا بھی چھوڑ دینا، اللہ ساتھ ہے ہمارے، ان اللہ معنا، وہ نہیں چھوڑتا ہمیں، شرط یہ کہ ہم اس کو پکڑے رکھیں۔ واعتصموا بحبل اللہ۔ تو اپنے معاملات اس ذات کے سپرد کر دیں جس پر یقین ہے کہ وہ کافی ہو جاتا ہے۔ توکل میں انسان اللہ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اور اس کی رحمت کی طمع ہوتی ہے، اور کوئی بھی نافرمان اور سرکش ایمان لانے والوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ جو آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کون ہے اللہ؟ وہ جو آپ کو دیکھتا ہے، یعنی قریب سے فیل کروایا جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کھڑے ہوتے ہوئے خیال کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے اس وقت؟ اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت کو بھی، یعنی جب آپ اکٹھے جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں تو سب کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، لہذا اسی سے امیدیں رکھو جو سب کچھ جانتا ہے، جو تمہارے ہر حال سے واقف ہے، تمہاری ظاہر کو بھی اور تمہارے باطن کو بھی۔ یعنی انسان اگر اپنی منزل تک پہنچنے میں سخت مشقت کا سامنا کر رہا ہے تو تھک کر ہمت نہ ہارے، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ ضرور منزل تک پہنچائے گا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر بہت جھوٹے سخت گناہگار پر اترتے ہیں۔ یعنی شیاطین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا محال ہے، کیونکہ آپ جھوٹے نہیں تھے۔ شیاطین جھوٹوں پر اترتے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں۔ اور شیطان کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ جو غصے والے، تکبر والے،
غرور والے، بد اخلاق، غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے، لالچ رکھنے والے، ریاکاری کرنے والے، خود پسند اور غفلت کا شکار، ایسے لوگ شیطان کے شکار ہیں۔ وہ کانوں میں سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی شیطانوں کا یہ کام ہے۔ اور شعراء ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ ہی کیا کرتے ہیں، یعنی شاعروں کے کلام میں عموماً صرف تخیل اور غلوب ہوتا ہے، ان کی کوئی ٹھوس بنیادیں نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ۔ یعنی شاعر جو ہیں ان کی اکثریت حق کے طریقوں سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ سیدھے رستے پر رہنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں؟ ایک بھی پوئم آپ پڑھ لینا تو کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا، ایک شعر کسی چیز کے بارے میں، دوسرا کسی اور کے بارے میں، تیسرا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، یعنی آسمان سے کلابیں ملاتے ہیں لیکن عمل میں سست، کرتے کچھ نہیں۔ قول و فعل کا تضاد ہے، یعنی عموماً شعراء میں قول و فعل کا تضاد پایا جاتا ہے جو کہ قابل مذمت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے، ان کا اخلاق بھی فرق تھا اور ان کے قول و فعل میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو تعلیم آپ دیتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے کا الزام باطل ہے۔ یہاں اصل میں ان آیات میں تردید کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹے الزام آپ لگا رہے ہو کہ شیاطین آپ پہ اترتے ہیں یا آپ شاعر ہیں یا کاہن کہتے تھے نا، تو کاہنوں پر شیاطین اترتے تھے اور ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کے وہ ان کو بتاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اب شاعروں میں سے کون شاعر اچھے ہیں؟ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، صرف زبانی ایمان نہیں، عملی ایمان، اور اللہ کو بکثرت یاد کیا اور ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا عنقریب وہ جان لیں گے کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے، کہ ان کا انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار کو پسند کیا تھا اور ان کو دعا بھی دی تھی کہ اللہ ان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما، اور فرمایا کہ حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتا رہے گا، روح القدس تیری مدد کرتا رہے گا۔ تو یہاں سورت کے اختتام پر سخت وعید بھی پائی جاتی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، لہٰذا ہر حال میں ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے۔